اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اور نماز قائم کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں نماز کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی ہے۔ میرے عزیز، دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ آخر زندگی بتا کر ہم نے قبر میں بسیرا کرنا ہے، آخرت کی منازل طے کرنی ہے۔ دنیا کا مال و متاع، دولت، شہرت، عزت، عہدہ، بیوی، بچے، ماں باپ اور تمام دیگر جاہ و حشم بس دنیا تک رہ جائے گا۔ اگر کوئی ساتھ جانے والی چیز ہے تو آپ کے اچھے اعمال، وہ خرچ جو آپ نے جائز کیا اپنے بیوی بچوں پر اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ پاک نے مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرنے والی بنائی ہے وہ نماز ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، انکاری ہیں، وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز ہمیں اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون اور راحت کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کسی سبب اور باعث نماز بنے؟ کیا ہم نماز پڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کیا ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنے ساتھ چابی کنجی نہیں لے کر جائیں گے؟ نماز مومن کی معراج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی طرف راغب۔ جب آپ نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ ہر طرح کی برائیوں سے بچیں گے۔ نماز کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی۔ روز محشر کے جاں گزار بود، اولیں پرسش نماز بود۔ فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن، جب جان کنی کا عالم ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اگر کوئی پہلا سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں، کیا تم نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ ابلیس شیطان نے ایک نافرمانی کی، اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ وہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، اللہ کا حکم تھا، شیطان نے نہیں کیا۔ کیا ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اسے ہم سجدہ کریں، اس کی نماز پڑھیں؟ اگر آدم علیہ السلام کو شیطان کا نہ سجدہ کرنا اللہ کے حکم سے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کے حکم سے
ہم اگر اللہ کو سجدہ نہ کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتے کسی بھی وجہ سے، تو ان کو سوچنا چاہیے شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، ہمیں نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اس میں دین کی بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت پریشانی نازل ہو، اللہ پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم پر ایسی وقت ایسی گھڑی آ جائے تو پھر صبر اور نماز سے کام لیا کرو۔ اللہ پاک ہماری بھلائی چاہتا ہے، کیا ہم اپنی بھلائی نہیں چاہتے؟ اللہ کریم ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔